رات کے 2 بجے میرا دوست مجھے کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ فوراً ہاسپٹل پہنچے کیونکہ میرے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں گھر سے نکل جاتا ہوں بائک پر اور ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں۔ رات کے 2 بجے ہیں اور میں جیسے ہی ہاسپٹل کے اندر داخل ہو جاتا ہوں اور جو میں دیکھتا ہوں یہ بالکل ناقابل یقین تھا اور اس کو آج تک میں نہیں بھول پا رہا ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ میں جیسے ہی ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا تو اس ہاسپٹل کے اندر ایک خاتون سامنے کرسی پر بیٹھی تھی اور میں نے جیسے ہی ان سے پوچھ تاچھ شروع کی تو میرے سامنے ان کے آنکھیں سفید ہو گئیں اور اس کے بعد ہاسپٹل کے سارے دروازے بند ہو گئے۔ یہ کہانی ہمیں شیئر کی ہے جناب گپتا، جس کا تعلق اتر پردیش سے ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس واقعے کے 4 سال مکمل ہو چکے ہیں اور 4 سال میں آج تک بھی مجھے ٹھیک طریقے سے نیند نہیں آ رہی ہے جب سے یہ واقعہ میرے ساتھ پیش ہوا ہے۔ گپتا کا کہنا ہے کہ رات کے 2 بجے تھے، میں اپنے گھر میں سو رہا تھا اور اچانک سے میرے دوست کی گھنٹی بجتی ہے میرے موبائل پر، اور میں جیسی ہی گھنٹی کو اٹینڈ کرتا ہوں میرا دوست برے حالات میں مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ فوراً ہاسپٹل پہنچے کیونکہ اس وقت میرے باپ کی حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور وہ شاید مر بھی سکتا ہے، آپ کی ضرورت ہے آپ فوراً ہاسپٹل پہنچیں۔ گپتا کا کہنا ہے کہ میں نے ایک بھی بات کو نہیں دیکھا، نہ نمبر کو دیکھا، نہ کسی اور چیز کو دیکھا، اور بس موبائل ٹیبل پہ رکھ لیا اور اس کے بعد سردی کا موسم تھا، شوز وغیرہ اور بسکٹ وغیرہ پہن لیا اور ڈائریکٹ بائک پہ بیٹھ گیا اور گھر سے نکل گیا۔ گپتا کا کہنا تھا کہ میں جب سے گھر سے نکلنے والا تھا میں نے یہ بات اپنی ماں اور اپنے باپ کو بھی نہیں بتائی کیونکہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اگر یہ بات اپنے ماں باپ کو بتاؤں گا تو وہ مجھے شاید جانے نہیں دیں گے کہ ابھی رات کے 2 بجے ہیں اور آپ اس وقت ہاسپٹل کی طرف جا رہے ہو، یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ رات کے 2 بجے کوئی بھی اپنے گھر سے نہیں نکلتا، اور پھر شہر اور گاؤں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ گپتا کا کہنا تھا کہ ہمارا ایک گاؤں تھا، میں نے یہ بات اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتائی اور چوری چھپ کے موٹر سائیکل کو گھر سے نکال دیا اور ڈائریکٹ ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گپتا کا کہنا تھا کہ ان میں سے ایک روڈ پہ میں جا رہا تھا اور پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ آج رات ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ گپتا کا کہنا تھا کہ یہ آواز جو تھا یہ میری کانوں سے گونجا لیکن میں نے اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کیا، اور اس کے بعد جیسے ہی میں ہاسپٹل کے اندر پہنچا ہاسپٹل کا دروازہ بند تھا اور ہاسپٹل کے سامنے کوئی گاڑی وغیرہ موجود نہیں تھی۔ میں نے صحیح سوچا کہ شاید کسی گاڑی میں میرا دوست اپنے باپ کو لے کے آیا ہوگا اور وہ گاڑی دوبارہ چلی جائی ہوگی۔ اس کے بعد گپتا کا کہنا تھا کہ میں نے بائک کو اسی ہاسپٹل کے سامنے کھڑا کر دیا اور اسے لاک بھی لگا لیا کیونکہ رات کا اندھیرا تھا، خوفناک منظر تھا، سردی کی لہر بہت زیادہ شدید تھی، اور میں ہاسپٹل کے دروازے پر روانہ ہو گیا۔ میں نے پہلے دروازہ کئی بار کھٹکھٹایا لیکن کسی کی آواز نہیں آئی، اور اس کے بعد میں نے خود ہی دروازہ اوپن کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتی ہی سامنے ہاسپٹل کے ایک کمرے میں ایک خاتون بیٹھی ہے کرسی پر، جس کا سر جو ہے ایسا ہے۔ میں اس کے نزدیک پہنچ جاتا ہوں، پہلے تو اس کے کچھ فاصلے پر تھا، اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میڈم یہاں پہ ایک پیشنٹ کو لایا گیا ہے، کیا وہ یہاں پر ہے؟ لیکن اس کا کوئی جواب مجھے نہیں مل رہا ہے۔ گپتا کا کہنا تھا کہ میں نے دوسری بار بھی یہی سوال پوچھا لیکن اس میڈم کی طرف سے مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا، بلکہ اس کے بعد گپتا کا کہنا تھا کہ میں نے کئی بار پوچھنے کے باوجود اس نے جواب نہیں دیا، اور جب میں آخری بار اس خاتون سے پوچھنے والا تھا تو میں نے تھوڑا اونچا آواز میں ان سے کہا کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور اس کے بعد خاتون نے اپنا سر اوپر کیا، اور جیسے ہی اس نے اپنا سر اوپر کیا تو اس کی دونوں آنکھیں سفید تھی۔ گپتا کا کہنا تھا کہ میں نے یہ سفید آنکھیں جب دیکھی، سنسان ہاسپٹل کو میں نے دیکھا، مکمل طور پر خالی تھا اور اس کے اندر صرف یہی ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ گپتا کا کہنا تھا کہ جب میں نے اس کی سفید آنکھیں دیکھی مجھے ایسا شاٹ لگا، جھٹکا لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ہاسپٹل ہے، بالکل سنسان پڑا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور واحد ایک ہی خاتون ہے اور اس کی بھی آنکھیں سفید ہے۔ گپتا کا کہنا تھا کہ میں 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ 2 قدم پیچھے ہونے کے بعد میں نے ان سے دوبارہ سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ کیا آپ اس ہوٹل کی انچارج ہیں؟ کیا آپ ہوٹل کی سیکیورٹی ہیں؟ آپ کون ہو اور یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ یہاں پہ پیشنٹ کو لایا گیا ہے، لیکن وہ پھر بھی مجھے کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔
گپتا کا کہنا تھا کہ میں شدید صدمے سے دوچار ہو گیا اور اس بات کا مجھے کنفرم پتہ لگ گیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ رات کا اندھیرا ہے، خوفناک منظر ہے، سردی کی ہوا بہت تیز ہے اور میں سامنے خاتون جو کہ ایک اور مخلوق بیٹا ہے، اس سے میں اور بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ گپتا کا کہنا تھا کہ میں دھیرے دھیرے ان سے پیچھے جا رہا تھا کیونکہ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، میں اس کے علاوہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ گپتا کا کہنا تھا کہ میں پیچھے پیچھے آخر کار سامنے مین دروازے پہ پہنچ گیا جس سے میں اندر آیا تھا۔ میں اس دروازے کو بار بار کھولنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ دروازہ اوپن نہیں ہو رہا ہے، نہیں کھل رہا ہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی، نہیں اوپن ہو رہا ہے۔ جب میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور وہ دروازہ اوپن نہیں ہو رہا تھا تب مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید میں پھنس چکا ہوں، اب مجھے نکلنا بھی ہے، اور جو موبائل تھا وہ بھی میں اپنے ساتھ نہیں لے کے آیا ہوں۔ اور سب سے بڑی غلطی جو میں نے یہ کی ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتایا۔ اگر ماں باپ کو بتا دیتے تو شاید وہ بھی مجھے یہاں پہ بچانے کے لیے آ جاتے۔ تیسری سب سے بڑی غلطی اس نے یہ کی تھی کہ اس نے رات کے اندھیرے میں موبائل نمبر کو نہیں دیکھا تھا، بس اٹینڈ کیا تھا صرف، اور اس کو دوست کی آواز آئی تھی کہ اسی طرح میرا باپ بیمار ہے، آپ فوراً ہاسپٹل پہنچے۔ گپتا کا کہنا تھا کہ دروازہ اوپن نہیں ہو رہا تھا، میں نے بہت کوشش کی۔ اب میں دروازے یعنی مین دروازے کے اوپر کھڑا ہوں، سامنے خاتون کرسی پر بیٹھی ہے جس نے اپنا سر دوبارہ ایسا کر دیا۔ اس کے بعد میں بار بار جو ہے نا مین دروازے پہ زور لگا رہا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے ہو یہ اوپن ہو جائے، لیکن اوپن نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد گپتا کا کہنا تھا کہ سرکاری ہاسپٹل کے جو دیواریں ہوتی ہیں یہ چھوٹی ہوتی ہے، گاؤں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی دیواریں ہوتی ہیں۔ میں اس دیوار کے اوپر پلانگنے کی تیاری کر رہا تھا، یعنی چھلانگ لگانے کی تیاری کر رہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے میں اس دیوار کے اوپر چھلانگ لگا کر دوسری طرف چلا جاؤں اور بائک پہ بیٹھ کے اس جگہ سے لپچک کر ہو جاؤں۔ لیکن گپتا کا کہنا تھا کہ یہ بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ میں زور لگا رہا ہوں دروازے پر، سامنے اس خاتون نے دوبارہ سر اٹھایا جس کی آنکھیں مکمل طور پر سفید ہیں، اور جیسے اس نے سر اٹھایا ایک اور خاتون اس ہاسپٹل کے اندر کمروں سے نامودار ہو جاتی ہے جو دھیرے دھیرے ایک ایک قدم کر کے آگے آ رہی ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ یہ تو دو خاتون ہو گئے اور دونوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، دونوں کی آنکھیں مکمل طور پر سفید ہیں، کچھ ہو سکتا ہے میرے ساتھ، یا شاید آج رات میری آخری رات ہونے والی ہے کیونکہ میں کسی غلط فہمی میں آیا ہوں۔ گپتا کا کہنا تھا کہ یہ سچویشن انتہائی خطرناک تھی اور میرا دماغ جو تھا وہ مکمل طور پر کام نہیں کر رہا تھا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ میں اب پلاننگ بناؤں کہ اس طریقے سے بھی اس جھنجٹ سے نکل جاؤں۔ اچھا، گپتا کا یہ بھی کہنا تھا کہ کئی بار اس ہاسپٹل کے اندر کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی معاملات پیش آ چکے ہیں، لیکن پتہ نہیں میرے دماغوں کو کیا ہو گیا تھا کہ میں 2 بجے اس ہاسپٹل کے اندر پہنچا۔ گپتا کا کہنا تھا کہ میں اب مین دروازے کے سامنے، اور سامنے میرے 2 خاتون کھڑی ہے جس کی آنکھیں مکمل طور پر سفید ہے اور دونوں مجھے غور غور کے دیکھ رہی ہیں، اور اس دوران گپتا کا کہنا تھا کہ ہم نے آدھا گھنٹہ اسی طریقے سے گزار لیا۔ میرا جسم مکمل طور پر کانپ رہا ہے، میرا جسم مکمل طور پر ہل رہا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اب میں نے کرنا کیا ہے۔ گپتا کا کہنا تھا کہ میں دروازے سے دوسرے سائڈ پہ روانہ ہو گیا، اور وہ بھی ایسا نہیں کہ منہ موڑ کر نہیں، پیچھے ایک ایک قدم لے کر، مطلب پیچھے جاتا گیا، کیونکہ اگر میں منہ موڑ لیتا تو شاید یہ پیچھے سے حملہ کر دیتے، لیکن میں پیچھے سے ایک ایک قدم آگے کر کے دیوار پہ جا رہا تھا، اور جو سب سے کم دیوار تھا اس پر پہنچنا تھا تاکہ میں اس پہ پہنچ جاؤں اور اس سے چھلانگ لگا کر اپنے بائک تک پہنچ جاؤں۔ گپتا کا کہنا تھا کہ یہ دونوں خواتین میرے سامنے پیش قدمی کر رہے تھے اور میری طرف آ رہے تھے۔ اب میں بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے۔ بہرحال گپتا کا کہنا تھا کہ میں اس دیوار تک پہنچ گیا جس دیوار سے چھلانگ لگانا میرے لیے بہت زیادہ آسان تھا۔ گپتا کا کہنا تھا کہ میں ان کو بھی دیکھ رہا تھا اور ادھر سے میں نے دیوار سے چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگانے کے بعد جب دوسری سائڈ میں گرا تو سیدھا اٹھ گیا اور بائک کی طرف بھاگنے لگا کیونکہ میرا بائک نزدیک ہی کھڑا تھا۔ اب بائک کی چابی مجھے نہیں مل رہی ہے، پتہ نہیں کہاں پہ رکھی تھی۔ اچھا، جیب میں چابی نکال لی، بائک کے اندر ڈال دی اور بائک پہ کک مارا، بائک سٹارٹ ہو گیا۔ اچھا، بائک سٹارٹ ہونے کے بعد میں نے
اس کو اتنا زیادہ ایکسلیٹر دیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں اب اس کو جہاز کی طرح اڑاؤں اور اس جگہ سے نکل جاؤں، کیونکہ گپتا کا کہنا تھا کہ یہ میرے ساتھ ایک بہترین موقع تھا نکلنے کا۔ اور اس کے بعد میں نے اس کو اتنا ریس دیا جیسے جہاز کی طرح بندہ اڑاتا ہے، اور جیسے ہی گیئر مارا، بائک کو سٹارٹ کیا، راستے پہ نکل پڑا۔ اور راستے پہ نکلتے نکلتے اچانک میرے سامنے بائک گر گیا، یعنی میں جس بائک پہ سوار تھا جہاز کی طرح اس کو اڑا رہا تھا، وہ گر گیا۔ کسی ایک کڈے نے سامنے والے ٹائر کو مارا اور میں اور بائک زمین کے ساتھ ہماری ملاقات ہو گئی۔ گپتا کا کہنا تھا کہ یہ دوسری غلطی تھی میری، یعنی پہلی غلطی میں یہ کر چکا ہوں کہ نمبر دے کے بغیر میں ہاسپٹل پہنچ چکا ہوں۔ دوسری غلطی میں نے یہ کی کہ اب بائک کو اتنی سپیڈ پہ چلا رہا ہوں جیسے میں نے اس کو ہوائی جہاز بنا لیا ہوں اور بس بھاگ رہا ہوں۔ کم از کم ہوائی جہاز نہ بناؤ، بائک پہ بیٹھ چکے ہو، آرام سے نکلو، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہاسپٹل سے نکل چکے ہو، آرام سے آپ اپنے گھر بھی پہنچ جاؤ گے۔ لیکن نہیں، گپتا کا کہنا تھا کہ میرے دماغ میں یہی آ رہا تھا کہ اب آپ نے بائک کو جہاز کی طرح اڑانا ہے۔ بائک گرنے کے بعد اور میں بھی گرنے کے بعد کیا ہوا جناب، میں دوبارہ بائک کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، بائک سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بائک سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے۔ پھر سے میں دیکھتا ہوں کہ سامنے وہی خاتون جو کہ ہاسپٹل کے اندر موجود تھی، وہ میرے سامنے جاڑیوں میں کھڑی ہے۔ میں دوبارہ جب اس کو دیکھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، لیکن اس بار میں آزاد ہوں کیونکہ میرے سامنے بہت زیادہ علاقہ پڑا ہوا ہے بھاگنے کے لیے، اور میں پیدل بھی بھاگ سکتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ میں بائک پہ بھاگوں گا۔ گپتا کا کہنا تھا کہ یہ خاتون مسلسل پھر سے میری طرف آ رہی تھی، اور جیسی ہی کچھ فاصلے پہ میرے سامنے ہو گئی تو اس نے مجھے کہا کہ آج رات آپ نہیں بچو گے، اور جیسی اس نے یہ لفظ دہرایا میں نے بائک چھوڑ دیا، بائک دوبارہ زمین پہ گرا اور میں بھاگنے لگا جھاڑیوں میں اور اتنی تیزی کے ساتھ بھاگنے لگا کہ میں پیچھے دیکھ ہی نہیں رہا تھا، بس آگے کچھ بھی آتا ہے نا مجھے نکلنا ہے۔ اور اس جھاڑیوں میں میں تیزی کے ساتھ بھاگنے لگا، میرے پیروں پہ شوز تھے اچھے کوالٹی کے، اور بس بھاگ ہی رہا تھا کہ کسی جگہ تو میں پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد گپتا کا کہنا تھا کہ اب مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہو رہا ہے کہ میں گاؤں کی طرف بھاگ رہا ہوں یا کسی اور جگہ پہ بھاگ رہا ہوں، کیونکہ میرا دماغ جو ہے وہ مسلسل کراؤڈ کا شکار ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے کیونکہ میں ڈرا ہوا ہوں، اور جب انسان ڈر جاتا ہے تو اس کو پھر کسی چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ گپتا کا کہنا تھا کہ میں بس جھاڑیوں میں بھاگتا جا رہا ہوں، یہاں تک میں بھاگ گیا کہ اب میں بہت زیادہ تھک گیا اور ایک جگہ پہ رک گیا۔ اچھا، اس جگہ پہ جب میں رک گیا، سانس لے رہا ہوں، سانس بھی مشکل سے آ رہی ہے کیونکہ اتنا زیادہ بھاگ چکا ہوں۔ اور اس گپتا تھا کہنا کہ زندگی میں کبھی اتنا زیادہ نہیں بھاگا جب یہاں پہ بھاگا، اتنی زور کے ساتھ بھاگا، اتنا زور اور اتنا طاقت لگایا کہ اتنی طاقت اور اتنی زور میں نے کسی جگہ پہ نہیں لگائی جب میں نے اسی رات بھاگنے میں لگائی۔ ایک جگہ پہ میں بیٹھنے لگا، سانس لے رہا تھا کہ تھوڑا سا سانس لیتا ہوں، اس کے بعد دوبارہ بھاگنے کی تیاری کرتا ہوں۔ گپتا کا کہنا تھا کہ میں دوبارہ دیکھتا ہوں کہ 2 خواتین میرے سامنے آ چکی ہیں جس کے آنکھیں سفید ہیں۔ میں پھر سے پریشان ہو جاتا ہوں کہ ابھی پوری سانس بھی نہیں لی ہے، اب میں کیا کروں۔ گپتا کا کہنا تھا کہ میں پریشان، سمجھ نہیں آ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، رات کا اندھیرا ہے، خوفناک منظر ہے، بائک بھی ختم ہو گیا، اب پیدل ہے، اب کرنا کیا ہوگا۔ اس کے بعد گپتا کا کہنا تھا کہ میں دوبارہ بھاگنے لگا، بھاگتے سنسان علاقے میں ایک گھر تھا، اس کے اندر بجلی بھی تھی اور اس گھر کا دروازہ لاک تھا۔ اس گھر کے سامنے دروازے پہ میں پہنچ گیا بھاگتے ہوئے اور اس دروازے کو زور سے کٹکھٹانے لگا۔ اس کے اندر ایک خاتون تھی جو ٹھیک تھی، کچھ بچے بھی تھے اور ایک شخص تھا۔ اس نے مجھے پہلے تو دروازہ اوپن نہیں کر رہا تھا، اور میں نے جب اسی طرح بتایا کہ میں مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، دروازہ کھولو، میری مدد کرو، لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا کیونکہ وہ خود بھی ڈر رہے تھے بیچارے کہ سنسان علاقے میں ہمارا گھر ہے، چور ہو سکتا ہے یا کچھ اور مخلوق ہو سکتی ہے، ہم دروازہ کیوں کھولیں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں گپتا ہوں، میرا تعلق نزدیکی گاؤں سے ہے، پلیز آپ اپنا دروازہ کھولو، میری مدد کرو۔ اور اس کے بعد جا کے اس نے اپنا دروازہ کھولا اور میں جیسے ہی اندر چلا گیا تو اس کے ساتھ تو بچے تھے، بیوی تھے اور وہ خود بھی تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کمرے کے اندر آ جاؤ۔ میں ان کے ساتھ کمرے کے اندر چلا گیا اور اس نے مین گیٹ کا دروازہ بھی لاک کر دیا، اور جو کمرے کے اندر ہم داخل ہوئے تھے اس کمرے کے اندر سیڑھیوں پہ ایک اس نے تہخانہ بنایا ہوا تھا، یعنی زمین کے اندر دوسرا کمرہ اس نے بنایا ہوا تھا۔ پھر مین کمرے کا بھی دروازہ لاک کر دیا، اور جس دروازے سے ہم نیچے کمرے میں چلے گئے زمین میں، وہ دروازہ بھی لاک کر دیا اور ہم زمین کے اندر چلے گئے۔ گپتا کا کہنا تھا کہ تھوڑا میں نے سکھ کا سانس لیا اور اس نے مجھے بتایا کہ ہاں یہاں پہ کچھ عجیب مخلوق موجود ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ اسی طریقے سے کچھ خواتین ہیں جس کی آنکھیں سفید ہے، پتہ نہیں کیا مخلوق ہے، وہ میرا پیچھا کر رہا ہے، ہاسپٹل سے لے کے یہاں تک وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، اور بس ایک ہی الفاظ کہہ رہا ہے میرے پیچھے کہ آپ آج کے رات نہیں بچو گے۔ اس کے بعد وہ شخص نے مجھے بتایا جس نے مجھے
اجازت دی اپنے گھر میں آنے کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ کچھ عجیب و غریب مخلوق رہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی سنا تھا اور شاید ہیں اس جگہ پہ، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں پہ رہتے ہیں۔ اور اس کا کہنا تھا کہ جو زمین کے اندر کمرہ تھا وہ بڑا گرم تھا، تھوڑی سی ٹھنڈک بھی ختم ہو گئی۔ اس نے مجھے اچھا خاصا کھانا کھلایا، پھر گرم چائے بھی پلا دی، اور ساتھ میں کہا کہ آپ ساری رات اس جگہ پہ گزارو، پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کا کہنا تھا، گپتا کہا کہ میں جس کمرے میں، یعنی زمین کے نیچے جو کمرہ تھا اسی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، باہر زور زور سے کوئی دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے۔ اس کے بعد اس گھر کا جو مالک تھا وہ جاتا ہے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، میں اس کو ہاتھ سے پکڑ لیتا ہوں، نہیں آپ نے نہیں جانا ہے، یہ وہی مخلوق مجھے لگ رہا ہے، آپ نے نہیں جانا ہے۔ اس کے بعد اس کی بیوی بھی اس کو کہتی ہے کہ آپ نہ جاؤ، چھوڑ دو، یہ وہی مخلوق ہوگا، اس کو کٹکھٹانے دو، اس کو جو کرنا ہے کرنے دو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ میرے ساتھ ہی بیٹھنے لگ جاتا ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ اگر آپ میں چلے گئے تو میں مر جاؤں گا۔ اور اس کی بیوی بھی اس کو بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ اوپر نہ جاؤ، دروازہ نہ کھولو۔ گپتا کا کہنا تھا کہ یہ رات اتنی خطرناک کہ 4 سال اس واقعے کے گزر چکے ہیں، لیکن میں اس کو آج تک نہیں بھول پا رہا ہوں۔ اس کے بعد گپتا کا کہنا تھا کہ ساری رات میں نے انہی زمین کے نیچے کمرے کے اندر گزارے، جیسی صبح ہوئی میں باہر نکلا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد وہ شخص بھی میرے ساتھ ہو گیا، میں بھی ہو گیا، اور میرے ماں باپ ظاہر سی بات ہے مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ اور جیسی میں نے آگے سفر شروع کر دیا اسی راستے پر، کیونکہ ہمارے گاؤں کے نزدیک ہی تھا، میرا بائک پڑا ہوا تھا، اور میرا جو بائک پڑا ہوا تھا اسی کے ساتھ میرے ماں باپ بھی اپنے گاڑی میں پہنچ چکے تھے، اور وہ بھی انہی کے ساتھ کھڑے تھے۔ جیسی میری ماں نے مجھے دیکھا تو بانٹتے ہوئے میرے ساتھ آتی ہے اور گلے لگاتی ہے، اور باپ بھی گلے لگاتا ہے۔ اور اس کے بعد میری ماں مجھے کہتی ہے کہ بیٹا آپ رات کو گھر سے نکلے تھے، کم از کم ماں باپ کو تو بندہ بتا دیتا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ ایم سوری ماں، میں نے آپ کو نہیں بتایا، لیکن اس کے بعد جب بھی میں اپنے گھر سے نکلوں گا نا تو آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا۔ اور اس کے بعد میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گپتا کا کہنا ہے کہ یہ کہانی میری زندگی کی ایک ایسا دل خراش واقعہ ہے جس کو میں آج تک نہیں بھول پا رہا ہوں۔ 4 سال اس واقعے کے ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی مجھے ٹھیک طریقے سے نیند نہیں آتی، اور خوابوں میں وہی ایک خاتون آتی ہے جس کی آنکھیں مکمل طور پر سفید ہیں۔ اگر آپ بھی رات کے 2 بجے گھر سے نکلتے ہیں تو اپنا خیال رکھیے۔ اگر آپ کو اسی طریقے سے خوفناک کہانیاں پسند ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔